السلام علیکم دوستوں آج ہماری بزم میں ہم نے ٹائم لیا ہے پروفیسر رحیم الحق صاحب سے. آج لاہور میں ہوں اور بہت شکریہ پروفیسر صاحب کہ آپ نے جو ہے وہ ٹائم دیا. پروفیسر صاحب ایف سی کالج کے اندر پڑھاتے ہیں اور ان سے جو ابھی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بالکل ریسنٹلی ان کی ایک کتاب آئی ہے. ہم نے مینیفیسٹو جب بھی بات ذہن میں آتا ہے تو کمیونسٹ مینیفیسٹو جو ہے ذہن میں آتا ہے، مگر یہ اس کتاب کے اندر مینیفیسٹو کا لفظ ہے تو وہ میں کتاب کا پورا نام آپ کو بتاتا ہوں. تو ان سے پروفیسر صاحب سے ہم پوچھیں گے یہ کس قسم کا مینیفیسٹو ہے اور اس کتاب میں وہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. ان کی کتاب کا نام ہے ڈی سیکیورٹائز ڈی کالونائز انڈسٹریلائز اے مینیفیسٹو فار اسٹرکچرل ریفارمس. پروفیسر صاحب یہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں یہ ضرور اسٹیٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہوگی اس کے اندر، تو یہ اس کتاب کے اندر آپ کیا میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں، کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں بتائیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور ان میں انٹرسٹ ہو اور وہ پڑھنے کی کوشش کریں کہ آپ نے کیا لکھا ہے. اور یہ کتاب انگلش میں ہے؟ جی انگلش میں ہے، لیکن مہینے کے اندر الیکشن سے پہلے اردو کا جو ہے وہ آ جائے گا ورژن. زبردست. سو کیونکہ جو اس میں ڈی کالونائز والی آرگیومنٹ ہے جی وہ آف کورس اس میں زبان کا بھی ایک حصہ. چلیں اس کو اسی طرح ہم لیتے ہیں ڈی سیکیورٹائز، اس سے کیا مراد ہے آپ؟ جی سو ڈی بیسکلی میری وجہ جو تھی کتاب لکھنے کی وہ یہ تھی کہ میرے خیال میں سنجیدہ بات چیت پاکستان میں نہیں ہو رہی تھی پالیسی کے حوالے سے. اگر آپ میڈیا کو دیکھیں تو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ کوئی زیادہ جو بات چیت ہے وہ انفرادی طور پہ ہے یا پرسنالٹی بیسڈ ہے. سو مقصد یہی تھا کہ کچھ جو سنجیدہ ایشوز ہیں یعنی میری اپنی ریسرچ کے مطابق وہ بیسکلی پیش کیے جائیں کہ ان چیزوں کو تبدیل کیے بغیر چاہے جو مرضی پارٹی پاور میں آ جائے، جو مرضی شخص یا شخصیت پاور میں آ جائے، وزیر اعظم بن جائیں، تو جو پاکستان کا زوال ہے وہ آپ روک نہیں سکتے. سو بنیادی مقصد جو آپ لانگ ٹرم پالیسی کی بات کر رہے ہیں کہ ایک پالیسی ہو اس کا کنٹینیویشن ہو، اگر کوئی اس طرح کا پلان بن جائے. جی وہ بھی ہے، لیکن آئی تھنک جو کیونکہ پچھلے کوئی 6 مہینے سال 1.5 سال میں جو ایک چیز ہمیں سننے کو ملتی ہے وہ ملتی ہے ایک اکنامک پلان، یا میں وہ ٹرم اس وقت بھول رہا ہوں کہ 5 ایئر پلان یا ایک بیسکلی کہ جی ایک اکنامک پلان ہونا چاہیے یا ایک اکنامک ترجیحات ہونی چاہیے جس کے اوپر عمل ہو. تو میں اس سے اگری نہیں کرتا، کیونکہ ایشو جو ہے وہ صرف معیشت کا نہیں ہے. میرے لیے معیشت جو ہے وہ آپ کے اور مسئلے مسائل کی ایک وجہ ہے، پیداوار ہے. سو ایک تو یہ وجہ تھی کہ ایک جو ایک ڈسکورس چل رہا تھا کہ سماؤ صرف معیشت ایشو ہے اور اکنامک پرابلم ہے، اس کے اوپر ایک نظر ثانی کی ضرورت تھی. کیونکہ یہ ڈی سیکیورٹائز کو اردو میں کیا ترجمہ کریں گے؟ جی ابھی تو یہی ترجمہ کریں گے کہ آپ، اور یہی اس وقت چیلنج یہی آ رہا ہے اردو کے ترجمے میں، کیونکہ یہ جو انگریزی کے 2 لفظ ہیں ڈی سیکیورٹائز اور ڈی کالونائز، اس کا کوئی ایک خاص لفظ نہیں جس طرح زبانوں میں ہوتا ہے. لیکن بنیادی طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ جب تک ریاست جو ہے وہ ہر چیز کو سیکیورٹی کی نظر کی بجائے اور نظروں سے نہیں دیکھتی، تب تک آپ جو ہے وہ اس ایشو سے یا اس پرابلم سے یا جس مسئلے مسائل میں ہم ہیں اس سے آپ باہر نکل نہیں سکتے. سو بیسکلی مقصد یہ تھا کہ ایک انفرادی انالیسس سے اور ایک شخصیت کی بنیاد پہ انالیسس سے نکل کے جو ڈھانچہ ہے ریاست کا اس کے اوپر بات کی جائے. مثلاً یہ کہ
مسئلہ جو ہے وہ باجوہ جنرل باجوہ کا نہیں ہے، جنرل فیض کا نہیں ہے، فیض عیسیٰ کا نہیں ہے، قائد فاضی عیسیٰ کا نہیں ہے، کرنٹ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان کا نہیں ہے. مسئلہ جو ہے وہ ڈھانچے کا ہے. سو پہلی میری آرگیومنٹ جو ہے وہ کتاب میں یہ ہے کہ جو ریاست ہے وہ بیسکلی سیکیورٹی ریاست ہے جس میں ہم رہتے ہیں. تو ڈی سیکیورٹائز. سو جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریاست جو ہے وہ بنیادی طور پہ صرف اور صرف سیکیورٹی کی لینس سے پوری دنیا کو دیکھتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اور یعنی ایسی بات نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، بہت پہلے لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے. میں نے صرف جو اس میں اضافہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ میں نے کچھ اس میں امپیریکل ڈیٹا جو ہے وہ استعمال کیا ہے. میں نے بجٹ کو اینالائز کیا ہے، اس کی بنیاد پہ اپنی آرگومنٹ جو ہے وہ بنائی ہے کہ نہیں، یہ ریاست ایک سیکیورٹی ریاست ہے جو کہ سب سے زیادہ پیسہ سیکیورٹی پہ خرچ کرتی ہے. جو زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی وجہ سے ایکچولی اپنی سوورینٹی پانے کی بجائے وہ کھو دیتی ہے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرتی ہے. وہ کیونکہ خاص نظریے سے سوچتی ہے تو وہ اپنے ہمساؤں کے ساتھ جو ہے وہ پرامن تعلقات نہیں رکھ پاتی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات کا ہٹ رہا ہوں. آرگومنٹ جب ہم پبلک میں جاتے ہیں، ماسز کے ساتھ ہماری ایک جڑت ہے، وہاں سے کچھ لوگ جو آپ کی سوچ سے اتفاق نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ فوج نہ ہو یا سیکیورٹائز اگر آپ اپنا ملک نہ رکھیں، فوج نہ رکھیں تو پھر وہ حال ہوتا ہے جو غزہ میں ہو رہا ہے. نہیں جی، یہ تو آرگومنٹ ہی نہیں کوئی دے رہا کہ آپ فوج نہ رکھیں. آپ کی فوج بالکل ہونی چاہیے، اور فوج جو ہے وہ پروفیشنل ہونی چاہیے، اور فوج جو ہے وہ بہت مضبوط ہونی چاہیے، ڈیفنس مضبوط ہونا چاہیے. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ چائنا میں ڈین زیاؤپنگ کے ریفارمز میں 10 سال کے عرصے میں انہوں نے فوج کی تعداد جو ہے وہ آدھی کر دی. یہ کوئی ویسے میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ایکچولی ہوا ہے، یہ فیکچول ہے. کیونکہ انہوں نے وہی پیسہ جو ہے وہ انہوں نے ٹیکنالوجی میں لگایا، انہوں نے سول اور ملٹری کی جو انڈسٹریز تھی ان کو ملایا. یا سوئٹزرلینڈ کے پاس فوج ہی نہیں ہے، وہ بھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں غزہ میں یا باقی جگہوں پہ یا ہوتیز کو اگر آپ دیکھیں تو یمن میں، تو ایون جو فوج کا طریقہ کار ہے وہ تبدیل ہو گیا. ڈرونز نے آ کے پورا ہی فوج کا پورا نقشہ جو ہے جس طرح سے آپ لڑتے ہیں، چھوٹے آرمز، چھوٹے میزائل، چیپ میزائلز، بڑے بڑے ایئر کرافٹس کا اس طرح سے فائدہ ہی نہیں رہا ہے. کچھ یہ جو ٹیکنالوجی جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ لیبر فورس کو خطرہ ہے، تو فوجیوں کو بھی خطرہ ہے ٹیکنالوجی سے. اگر یہ ٹیکنالوجی آ رہی ہے دیکھیں آپ، کیونکہ آپ نے اگر مضبوط کرنا ہے تو پھر آپ بنیادی چیز یہ ہے کہ بغیر آپ کی مضبوط معیشت کے آپ فوج کو 10 گنا بڑھا دیں گے، لیکن آپ کا ڈیفنس جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگا. مضبوطی جو ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کی معیشت سے آتی ہے، کیونکہ معیشت سے ہی آپ جو ہیں وہ ٹیکنالوجی اور وہ پھر آپ وہی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی فوج میں بھی فیڈ کرتی ہیں. سو پہلا بیسکلی نقطہ یہ ہے کہ آپ ریاست جو ہے اس نے اپنے آپ کو ایک پیورلی سیکیورٹی کی لینس سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو بنیادی طور پہ اپنی، یعنی آپ نے افراد کی بات کی، تو اس وقت دنیا میں جہاں پہ لوگوں کے پاس سکلز زیادہ ہیں، جہاں پہ قوم جو ہے وہ تعلیم یافتہ زیادہ ہے، جہاں پہ قوم کے پاس ہنر ہے، جہاں پہ قوم جو ہے وہ یعنی کہ معیشت بہت اچھی طرح سے چلا رہی ہے، تو وہ قومیں آگے ہیں. اس میں ان کی فوج بھی آگے ہے، کیونکہ بنیادی آپ کا سوورینٹی کی بنیاد جو ہے وہ آپ کی قوم پہ ہے. وہ بنیاد میرے خیال میں وہ فوج پہ نہیں ہے. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ
پورے اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو ریاست جو ہے یعنی کہ اگر آپ فوج کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو فوج ایک ادارہ ہے، ٹھیک ہے. باقی دنیا کے اندر مختلف اداروں کی الگ الگ سوچ ہوتی ہے، رائٹ. ہمارے یہاں جو فورن آفس ہے کیا اس کی ایک الگ سوچ ہے فوج کے مقابلے میں جی کہ وہ ڈپلومسی کے حوالے سے دیکھتے ہیں. فوج جو ہے وہ ایک خاص جیو پولیٹیکل ادارے کے مطابق دیکھتی ہے کہ بھئی ان کو بیلنس آف پاور چاہیے انڈیا سے. وہ جیو اکنامک کے فریم ورک میں سوچ ہی نہیں سکتی ہے کیونکہ انہوں نے بیسکلی لڑنا ہے اور لڑنے اور پاور کے ڈائنامکس کے اوپر کام کرنا ہے. جو باقی ادارے ہیں ریاست کے ان کی ایک فرق سوچ ہوتی ہے، اور باقی دنیا میں جو ریاستیں آگے بڑھتی ہیں وہاں پہ مختلف ریاست کے اداروں کی بھی مختلف سوچ ہوتی ہے، اور وہ سوچ آپس میں نیگوشیٹ کرتے ہیں، یا وہ دونوں سوچیں کبھی ایک سوچ دوسرے پہ حاوی ہوتی ہے اور کبھی دوسری سوچ حاوی ہوتی ہے. یہ ہے کہ ایک ہی ادارہ ڈکٹیٹ کر دیتا ہے. تو ہمارا ایشو یہ ہے کہ فوج کی اپنی سوچ ہے اور وہ ہونی چاہیے اور وہ ہمیشہ رہے گی کیونکہ ان کی ٹریننگ ایک خاص طریقے سے ہوئی ہے. لیکن باقی ادارے جو ہیں وہ اس کے سبسروینٹ نہیں ہو سکتے، وہ اس کے تابع نہیں ہو سکتے. ہمارے یہاں ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ریاست کے سارے ادارے جو ہیں وہ اسی طرز سے سوچتے ہیں، اور کیونکہ وہ اس طرز سے سوچتے ہیں تو آپ جن مسئلوں میں گھرے ہوئے ہیں وہ سوچتے ہی نہیں ہیں پروفیسر صاحب. مطلب وہ دیکھیں فورن آفس سوچتا ہے، لیکن فورن آفس کیونکہ پچھلے 30-40 سال میں ایک ہی طرز سے ریاست چل رہی ہے، اور فورن آفس جو ہے وہ تابع ہے فوج کے ایک لحاظ سے، کیونکہ پاور کے حوالے سے فوج پاور میں رہی ہے، مارشل لاز لگے ہیں، تو فورن آفس انڈیپینڈنٹلی ڈپلومسی کے حوالے سے اس طرح سے انڈیپینڈنٹلی نہیں سوچ سکتا، اور وہ نہ وہ فورن پالیسی بنا سکتا ہے. وہ بھی تابع ہے آپ کی سیکیورٹی فریم ورک کے اندر. گورنمنٹ بھی فورن پالیسی بنانا مشکل ہے. جی سو بنیادی طور پہ مسئلہ وہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک ادارہ جو ہے اگر وہ پوری ریاست پہ حاوی ہو جائے تو پھر ریاست جو ہے وہ اپنے ہی فائدے اور اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے مختلف طریقوں کے تھرو نہیں سوچ سکتی. وہ اگر ایک ہی طرز سے سوچے گی، اور وہ طرز جو ہے اس نے آپ کو کیا دیا ہے پچھلے 40 سال میں. افغان جنگ 40 سال سے ہم ابھی تک افغان جنگ میں 80 میں 79 میں شروع ہوئی، 78-79 میں 2023-24 آ گیا ہے. اب آپ امیجن کریں کہ یعنی کہ 40 سال ہو گئے ہیں، 4 نسلیں آپ کہہ لیں کہ گئیں. تو اب ایشو یہ ہے کہ آپ کو اگر نئے طرز سے سوچنا ہے تو آپ کو ان چیزوں کو ری تھنک کرنا پڑے گا، اور وہ ری تھنک آپ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی ریاست جو ہے وہ اس طریقہ کار سے باہر نکل کے سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو یہ ایک اسٹرکچرل ایشو ہے، ایک ڈھانچے کا ایشو ہے. اس میں جو مرضی سیاسی پارٹی آ جائے پاور میں، جب تک آپ ایک نئے طریقے سے نہیں سوچتے، یعنی کہ آپ مختلف ریاست کے اداروں کو باقی فوج کے ادارے کے یعنی اسی لیول پہ نہیں لے کے آتے، تب تک یہ مشکل ہے کہ ریاست فرق طریقے سے سوچے. اچھا ایک صرف سوال ہے، پھر ہم آگے ڈی کالونائز پہ آئیں گے. ہم پاکستان کے اوپر اور پاکستان میں پاکستان کی فوج پہ تو اب مطلب جس طرح سے لوگ ووکل ہوتے ہیں، مگر میں یہ کمپیریزن چاہتا ہوں، کیا پینٹاگون اس طرح جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرتی، یا کیا ISI انڈیا میں اس طرح، یا یہ ISI کہہ رہا ہوں، یا را انڈیا کے اندر، یا موساد اسرائیل کے اندر اس طرح پینیٹریٹ نہیں کرتی ڈیسیجنز میں اور فورن پالیسی میں؟ اور یہ سوال دیکھیں امریکہ بھی سیکیورٹی اسٹیٹ تو ہے، ٹھیک ہے، پینٹاگون اور ہے تو وہ بھی غلط ہے. یا جی بالکل، آپ دیکھ لیں اس وقت میننگ کہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں آف کورس زائنسٹ لابی بھی ہے اور ملٹری انڈسٹریل میں بھی یہ ہو رہا ہے، تو وہ بھی غلط ہے. سو لیکن ایشو فرق یہ ہے امریکہ میں اور پاکستان میں
کہ پینٹاگون اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کرتی. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اپنی سوچ ہے, پینٹاگون کی اپنی سوچ ہے, لیبر ڈپارٹمنٹ کی وہاں پہ اپنی سوچ ہوگی. جو اوپر پولیٹیکل ماسٹر آئے گا وہ کس طرح سے سوچتا ہے وہ سب کے ساتھ بات چیت کر کے پھر اپنی پالیسی بنائے گا. ہمارے ہاں ایشو یہ ہے کہ ایک تو یہ ایک بنیادی فرق ہے. دوسرا بنیادی فرق یہ ہے امریکہ میں اور ہماری سیکیورٹی اسٹیٹ میں, ہماری سیکیورٹی اسٹیٹ جو ہے وہ ٹرائبل ہے. ابھی میں اپنی کتاب میں 2-3 فرق جو ہے وہ سیکیورٹی اسٹیٹ کے حوالے سے, ہماری ٹرائبل اس وجہ سے ہے. امریکہ کے اندر اگر آپ دیکھیں سیکیورٹی اسٹیٹ کو, تو سیکیورٹی اسٹیٹ جو ہے وہ صرف اور صرف وہاں پہ پینٹاگون جو ہے وہ ہر چیز نہیں چلاتی. یعنی MIT کو بھی سیکیورٹی کی فنڈنگ دی جاتی ہے, 10 مختلف تھنک ٹینکس جو ہیں ان کے پاس بھی فنڈنگ جاتی ہے, وہ ریسرچ کرتے ہیں, انڈیپینڈنٹ ریسرچ کرتے ہیں. یونیورسٹیاں, پرائیویٹ یونیورسٹیاں جو ہیں وہی ڈیفنس کے فنڈ سے جو ہیں وہ ریسرچ کرتی ہیں. بہت سی پرائیویٹ کارپوریشنز جو ہیں وہ بھی, ان کو بھی ڈیفنس کا پیسہ جاتا ہے, وہ بھی ریسرچ کرتی ہیں. آپ یعنی ایک اور اسکالر ہیں, ان کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ آئی فون کے اندر جو اسکرین ہے اور وائس ریکگنیشن ہے, بہت سی یہ جو چیزیں ہیں وہ بیسکلی پیچھے امریکن ڈیفنس انڈسٹری کی فنڈنگ کے تھرو جو انوویشنز ہوئی ہیں وہاں سے آ رہی ہیں. سو ان کی سیکیورٹی اسٹیٹ کی نوعیت فرق ہے. ہمارے ہاں ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈیفنس کی انڈسٹری ہے وہ اس وقت یعنی لارج اسکیل انجینئرنگ میں سب سے بڑی انڈسٹری ہے. کامرا کو آپ لے لیں یا ہیوی میکینیکل کمپلیکس لے لیں, ان کا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ڈیفنس کی جو فنڈنگ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے وہ نہیں جاتی. تو ہماری سیکیورٹی اسٹیٹ جو ہے وہ بہت ٹرائبل ہے, جس کی وجہ سے وہ جو آپ پوری کی پوری ڈیفنس کے اوپر اسپینڈنگ کرتے ہیں وہ آپ کی اکانومی کا اس طرح سے حصہ نہیں بنتی. وہ بیسکلی میری خیال میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ آپ کی سنک انویسٹمنٹس ہیں. ان انویسٹمنٹس کا لارجر اکانومی کو, لارجر ہیومن ریسورسز کو اس کو فائدہ جو ہے وہ نہیں پہنچتا ہے. پروفیسر صاحب بہت شکریہ. اب آپ کے اس دوسرے اس پہ آتے ہیں ڈی کالونائز. سو ڈی کالونائز جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکن بلاک یا نہیں, امریکن بلاک میں نہیں. دیکھیں پاکستان جو ہے یہ اس کے اوپر بھی بہت کام ہوا ہے اور اسکالرس نے بہت کام کیا, پاکستانی اسکالرس نے بھی کام کیا ہے کہ پاکستانی ریاست جو ہے یہ عوام کی بنیاد پہ نہیں بنی ہے. یہ انگریزوں نے ایک ریاست بنائی, ایک ریاست کا ڈھانچہ بنایا, اس خطے کو کنٹرول کیا, اور وہی ریاست جو ہے وہ پھر ہمیں وراثت میں ملی, اس کے ادارے ملے, اس کا کلچر ملا. پولیس کس طرح سے اپنے ہی لوگوں کو ٹریٹ کرتی ہے وہ ایک مثال ہے کہ یہ ایک لاز آج بھی وہی ہیں, 75 سال پرانے لاز آج بھی 100 سال پرانے ہیں. نہیں کہ آپ سمجھیں کہ وہی پرانے لاز ہیں, وہی پرانے ادارے ہیں, ان کا کلچر وہی ہے. تو آرگومنٹ بیسکلی یہ ہے کہ آپ یعنی گورننس کو, یعنی پوری ریاست کے ڈے ٹو ڈے افیئرس کو وہ آپ امپروو نہیں کر سکتے جب تک آپ اس ریاست کے اس پرٹیکولر نوآبادیاتی جو ڈھانچہ ہے یا جو طرز حکومت ہے اس کو میں اگر آپ تبدیلی نہ لائیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. ویسے تو اس میں بیسکلی آپ سمجھ لیں کہ سیاسی نکتہ بھی ہے, جو ہے وہ سماجی نکتہ بھی ہے اور ایک معاشی نکتہ بھی ہے. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں بیوروکریسی, افسر شاہی بہت بات چیت ہوتی ہے. اب پچھلے 60-70 سال میں جتنے ریفارمز کی بات ہوئی ہے کہ جی بیوروکریسی کو ریفارم کرنا چاہیے, کیونکہ جو لوگ CSS کا ایگزام دیتے ہیں وہ صرف یعنی کہ اوپر کا 5% ہے آپ کی بیوروکریسی کا, باقی 95% بیوروکریسی جو ہے وہ تو پروونشل ہے یا لوکل بیوروکریسی ہے, وہ CSS والے نہیں ہیں.
رائٹ. سو یہ پورا طرز جو ہے حکومت کا کہ کچھ لوگوں نے 25 26 28 29 سال کی عمر میں ایک امتحان پاس کیا اور پھر باقی ساری عمر جو ہے وہ انہوں نے افسری کرنی ہے, اور باقی 95% لوگ جو ہیں جو کہ انہی ڈپارٹمنٹس میں, چاہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور ڈپارٹمنٹس ہے, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے, وہ کبھی بھی ان پوزیشنز تک پہنچ نہیں سکتے. میرے خیال میں یہ ایک نوآبادیاتی ایک طرز حکومت ہے. ٹھیک ہے, میننگ کہ تو یہاں پہ ابھی تک جتنے ریفارمز کی بات ہوئی ہے, یہاں پہ گورننس ریفارمز کو اسی طرح سے ہمیشہ اسکالرز نے بھی اسی طرح ہی سے لیا ہے, ریسرچرز نے بھی اسی طرح سے لیا ہے کہ ایز اف آپ سول سروسز کے ریفارم کریں, یعنی کہ وہ 5% کے ریفارم کریں. تو میں تو اس میں میرے خیال میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اتنی اس میں قابلیت ہے کہ وہ 2 سال ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں رہے, پھر وہ چھلانگ مار کے اریگیشن میں چلا جائے, پھر وہ چھلانگ مار کے ایجوکیشن میں چلا جائے, پھر وہ چھلانگ مار کے جو ہے وہ کلچر میں چلا جائے, پھر وہ چھلانگ مار کے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے. میننگ کہ یہ کوئی 100 سال پرانا طریقہ ہوگا ریاست چلانے کا. آج کل اگر آپ نے ریاست چلانی ہے تو آپ کو بیسکلی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے سوچنا ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پلاننگ اگلے 5 سال 10 سال کی کیا ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کون لوگ چاہیے, ان کی سکلز کیا ہوں, ان کی آپ نے کس طرح سے جو ہے اس میں سیکشنز کون سے ہونے چاہیے, اس میں لوگوں کی کیا کیپیسٹی ہونی چاہیے. اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ آئیں وہ آہستہ آہستہ ٹریننگ کے تھرو اور اسسمنٹ کے تھرو وہ اوپر تک جا سکیں. صحیح, مقصد یہ ہے, آپ تو فائنینشیل کنسلٹنٹ کرتے ہیں, میننگ کہ میرے لیے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایک ادارہ ہے اور اس ادارے کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. سول سروسز تو اس کا ہیومن ریسورس ہے. تو میں اپنی ساری کنسنٹریشن صرف سول سروسز پہ نہیں, میری کنسنٹریشن تو ہوگی کہ بھئی آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بارے میں سوچیں, اس کا پلان مجھے بتائیں اور اس کی امپروومنٹ کے لیے جو ہے وہ کچھ کریں. سو یہ تو ایک گورننس کے حوالے سے. اس کے علاوہ اگر آپ نے پوری ریاست کے ڈھانچے کے بارے میں سوچنا ہے تو میننگ کہ ریاست جو ہے وہ لوگوں کو یعنی شہری کے طور پہ تو ان کا ریاست کا رویہ ہی نہیں ہے. یعنی انگریزی میں وہ کہتے ہیں کہ یا آپ سبجیکٹ ہیں یا آپ سٹیزن ہیں, اور اگر اردو میں آپ بات کریں تو یا آپ رعایا ہیں یا آپ شہری ہیں. تو ہمیں تو ابھی تک شہریت کے حقوق ریاست نے نہیں دیے ہیں. جس طرح سے پولیس سلوک کرتی ہے, ہم رعایا ہیں. سو بنیادی طور پہ آرگومنٹ ہی یہی ہے کہ ریاست جو ہے اس کو ایک نئے طرز سے سوچنے کی ضرورت ہے, جس میں ریاست جو ہے وہ لوگوں کو شہری کے حوالے سے سوچے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, معیشت کے حوالے سے اگر آپ مثال لیتے ہیں, لاہور شہر میں کوئی 2 لاکھ 3 لاکھ بھی 4 لاکھ اسٹریٹ وینڈر ہوں گے. ریڑی بان, صحیح, وہ سارے اللیگل ہیں, اللیگل ہیں. ریاست کے مطابق وہ ریاست کے قانون پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. ان کو کسی وقت بھی جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں, جی ٹھیلے والے ہیں, ان کو آپ نکال اٹھا سکتے ہیں, ان کی گاڑی پلٹ سکتے ہیں. یعنی کہ آپ امیجن کریں, میں یہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں, میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ ایک ایسی ریاست جہاں پہ ایک شہر کے اندر 3 لاکھ لوگ کام کر رہے ہوں ایک شعبے کے اندر, اور ریاست وہ شعبہ ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو, اس کو اپنے قانونی دائرے کے اندر لانے کے لیے پچھلے 75 سال میں اس نے کوئی کام ہی نہ کیا ہو. سپریم کورٹ کہے کہ جتنے جو ہیں وہ چنچی والے ہیں وہ سارے کے سارے اللیگل ہیں. لاہور میں 20,000 چنچی والے 20,000 سے زیادہ ہوں گے. سو یہ پورا ایک ریاست کا ایک طریقہ کار جس میں آپ
70-80-90% آبادی جو ہے وہ غیر رسمی شعبے میں ہو، اس کو میں کیا اور کہہ سکتا ہوں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈی کالونائزیشن کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جس معاشی نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، جس کو آپ جو ہے وہ امپیریلزم کہتے ہیں، یا جس میں ہم جو ہیں وہ سبزیاں بیچتے ہیں اور ہم جو ہے وہ مشین جو ہے وہ مغرب سے لیتے ہیں، را مٹیریل دیتے ہیں اور لیتے ہیں، اور ہم اسی ایک سٹرکچر میں پچھلے 70 سال سے پھنسے ہوئے ہیں اور ہم اس میں سے نکلے ہی نہیں ہیں. وہ بھی اس کی بھی ڈی کالونائزیشن کی ضرورت ہے، لیکن ملک کے اندر بھی ڈی کالونائزیشن کی ضرورت ہے. چلیں، بہت شکریہ پروفیسر صاحب. اب آخری آپ کے پوائنٹ پہ انڈسٹریلائز، تو یہ مطلب انڈسٹری کی آپ بات کر رہے ہیں. جی، میں انڈسٹری کی بات بھی کر رہا ہوں. نام اس کو اس لیے دیا گیا کیونکہ چیپٹر کو، کیونکہ بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ یعنی اگر آپ نے ٹیکسٹائل میں بھی باقی ملکوں کا مقابلہ کرنا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیکسٹائل کی 90% مشینری جو ہے وہ باہر سے آپ امپورٹ کریں. آپ جب تک مشینری ملک کے اندر نہیں بنائیں گے تب تک یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ صحیح معنوں میں اور 5 سال 10 سال 15 سال میں باقی دنیا سے مقابلہ کر سکیں. کیونکہ آپ مشینری باہر سے لیتے ہیں، تیل آپ باہر سے اب تو کاٹن بھی آپ پوری طرح سے اگا نہیں سکتے کیونکہ آپ کا جو پورا زراعت ہے اس پہ بھی آپ نے کانسنٹریٹ نہیں کیا ہے. سو جو بنیادی نقطہ ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ آپ کو معیشت کو ایک پیداواری نقطہ نظر سے جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. یعنی ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ کسی قسم کی پیداوار جنریٹ نہیں کرتی ہے. It's true. ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں نوکریاں امپلائمنٹ جنریٹ نہیں ہوتی ہے. اور آپ کا اگر زیادہ تر پیسہ جو ہے، سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ یا ریئل اسٹیٹ میں جاتا ہے یا جو ایگزسٹنگ سٹاک مارکیٹ ہے صرف اور صرف اس میں جاتا ہے. یعنی کہ اگر نئی کمپنیاں جو ہیں وہ سٹاک مارکیٹ پہ جائیں اور وہاں سے آپ کو کیپٹل ملے اور وہ پھر اپنی کمپنی کو بڑا کریں، وہ تو فائدہ مند ہے. لیکن اگر صرف اور صرف پیسہ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں جا رہا ہے، صرف اور صرف وہ غیر پیداواری معیشت میں جاتا ہے، تو اس سے ملک جو ہے وہ بد سے بدتر ہی ہوگا، وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گا. سو بنیادی نقطہ انڈسٹریلائزیشن میں یہ نہیں ہے کہ زراعت پہ کانسنٹریٹ نہ کیا جائے. زراعت جو ہے وہ آپ کا ایک سب سے بڑا شعبہ ہے امپلائمنٹ کے حوالے سے. اس میں امپروومنٹس کے بغیر آپ ایکچولی انڈسٹریلائز بھی نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو سارا جو کانسنٹریٹ کرنا ہے اور اپنی پوری معیشت کو جو فوکس کرنا ہے وہ آپ نے پیداواری شعبے میں فوکس کرنا ہے. اس میں زراعت بھی شامل ہے، اس میں انڈسٹری بھی شامل ہے. جو ایشو ہوا ہے نیو لبرلزم کی وجہ سے وہ یہ ہوا ہے کہ بہت سے بیچ میں جو اکنامک اسکالرشپ آیا ہے انہوں نے ایک لو ویج سروس سیکٹر کو بھی ایک فیکٹری کی ملازمت یا فیکٹری جاب کے ایکول سمجھا ہے. وچ از کہ بہت سے جو اکانومسٹ تھے ان کے لیے فرق نہیں پڑا کہ آپ گاؤں سے نکل کے ایک پیٹرول پمپ پہ لگ جائیں یا پھر آپ گاؤں سے نکل کے ایک فیکٹری میں لگ جائیں، ان کے لیے وہ ایک ہی چیز تھی. ٹھیک ہے، جو نیا لٹریچر آیا ہے یا جو میں آرگیو کر رہا ہوں وہ یہ کہ نہیں، دونوں میں بنیادی فرق ہے. اور بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ سروس لو پینگ سروس جاب جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو امپروومنٹ کی طرف نہیں لے کے جا سکتی. آپ جب تک خود پیداوار نہیں کرتے، فیکٹریاں نہیں لگاتے، اپنی جو چیزیں آپ بے شمار استعمال کرتے ہیں، یعنی صرف منڈی کھول کے فری ٹریڈ سے جو ساری آپ کی فیکٹریاں بند ہوئی ہیں، جب تک آپ فیکٹریاں دوبارہ نہیں چلاتے، آپ ان کو کمپیٹیٹیو نہیں بناتے کہ وہ مقابلہ کر سکیں باقی دنیا سے،
اور آپ بہت سی چیزیں خود نہیں بناتے. ان کے 24 کروڑ کی آبادی ہے, تو آپ باہر سے چیزیں تو نہیں ساری امپورٹ کر سکتے. آپ کی بات کر رہی ہے پروفیسر صاحب, فری اکانومی ہے پاکستان کے اندر, مطلب کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. میں اگر کوئی بھی فیکٹری جا کے لگانا چاہوں, لوگوں کے پاس جتنا یہاں پہ پیسہ ہے اس کا بھی آپ کو اندازہ ہے. تو اگر اتنے ہی چارمنگ ہے ہو یہ فیکٹری لگانا, تو یہ انڈسٹریلسٹ جو ہے یہ فیکٹریاں کیوں نہیں لگا رہے, یا پیسے والے جو لوگ ہیں وہ فیکٹریاں, تو وہ کیا ریزن ہے؟ دیکھیں وہ تو کافی پھر ڈیٹیل ریزن ہو جائے گا. آپ اگر روپے کو ڈالر کے حوالے سے اگر آپ اسٹرانگ رکھتے ہیں روپے کو, جو کہ 2013-14 یا کافی عرصے تک وہ رہا 60 روپے پہ بھی رہا, جی, جس کا مطلب یہ ہے کہ امپورٹ سستی ہو جاتی ہے اور یہاں کی پروڈکشن مہنگی ہو جاتی ہے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑ دینا چاہیے جو اس کا ریئل؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں چھوڑ دینا چاہیے, میں صرف بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو میں تو ایک چیز کی بات کر رہا ہوں, میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ ریاست کی پورا معاشی حوالے سے ریاست کا پورا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ وہ پیداواری صنعت کو اور پیداواری شعبے کو بڑھاوا دے. ایک دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے جو انڈسٹریلائزیشن والا چیپٹر ہے اس میں نے بنیادی طور پہ چین اور ساؤتھ کوریا کی مثال کو سامنے رکھ کے پھر پاکستان کو اینالائز کیا ہے کہ کس طرح سے پاکستان جو ہے اس کو معاشی اصلاحات چاہیے اگر اس نے آگے بڑھنا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم ہندوستان اور بنگلہ دیش سے بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں. کوئی اب تو کمپیریزن ہی نہیں, اور کوئی پلان ہی نہیں ہے اس وقت. آلدو کافی لوگوں نے کام کیا ہے جو کہ بڑی اچھی بات ہے, اس کو بھی کرنا چاہیے. لیکن میری بنیادی طور پہ آپ سمجھ لیں کہ دو بنیادی چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے, میں نے بات کر دی کہ پورا آپ کا مارکیٹ کی بجائے آپ کا پورا جو ہے وہ فوکس ہونا چاہیے پیداواری معیشت کے اوپر کہ آپ, اور نمبر 2 آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ آپ نے سب لوگوں کو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نوکریاں دیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ نقصان بھی ہوا ہے کہ آپ نوکریاں بانٹتے پھرے, وہ بات نہیں ہے. لیکن معاشی جو ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ سب کے پاس نوکریاں ہوں. یعنی ریاست کا بنیادی فوکس جو ہے معیشت کے حوالے سے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے فل امپلائمنٹ. ریاست کا بنیادی فوکس گروتھ کی بجائے, اکنامک گروتھ کی بجائے فل امپلائمنٹ پہ ہونا چاہیے. گروتھ خود ہی ہو جائے گی. آپ سب لوگوں کو جو ہے وہ امپلائمنٹ دیں گے. آپ صرف سڑکیں بنانے کے علاوہ آپ اور چیزوں میں بھی انویسٹ کریں گے. آپ صنعت کاروں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. خود بھی آپ گرین اکانومی میں کیوں نہیں انویسٹ کرتے؟ میننگ کہ آپ سولر پینل کیا اگلے 20 سال باہر سے امپورٹ ہی کرتے رہیں گے؟ آپ ابھی تک کمپیوٹر امپورٹ کر رہے ہیں. آپ ایون کمپیوٹر جو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں, وہ بھی آپ امپورٹڈ. میننگ کہ کوئی آپ ریاست جو ہے اگر وہ ایٹم بم بنا سکتی ہے تو وہ انویسٹمنٹ کر کے اور سائنسدانوں کو لا کے اور بہت چیزیں کر کے, تو آپ صنعت کے اندر کچھ شعبے پک کر کے ان پہ ایک پلان کے تحت اگلے 5-10 سال میں کیوں نہیں کہیں تک پہنچ سکتے. ہمارا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا پروفیسر صاحب, PIDC, پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن, وہ اسی طرح کرتا تھا کہ وہ فوکس تھا, انڈسٹری کرتے تھے, لگاتے تھے, چلاتے تھے اور پھر ہینڈ اوور کر دیتے تھے. اب آپ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کولیبوریٹ کریں. دیکھیں کوریا جو ہے وہ ایک مختلف قسم کی طریقے سے انہوں نے ترقی کی ہے, چائنا نے ایک مختلف طریقے سے ترقی کی ہے. لیکن آپ کم از کم یہ تو فیصلہ کریں کہ آپ نے صنعت کاری کرنی ہے. آپ کا بنیادی پلان ہی یہی ہے کہ آپ نے نوکریاں جنریٹ کرنی ہیں, اور اس کے لیے آپ کو ایک پلان چاہیے 5 سال کا, 10 سال کا, 15 سال کا. اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے. آپ کو ڈیفنس بجٹ کٹ کرنا پڑے گا. آپ کو جو ہے وہ اپنا آپریٹنگ سول ایکسپنسز جو ہیں وہ بھی آپ کو کم کرنے پڑیں گے. میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو کم از کم 20-30-35% خرچے اپنے کم کر کے آپ ڈیولپمنٹ میں ڈالیں. اور دوسرا پوائنٹ جو ہے
وہ یہ ہے کہ جو اب ریسنٹ کچھ جو اسکالرز جو مجھے پسند ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر اپنی چیزوں کو کمپیٹیٹو بنانا ہے، مقابلہ کرنا ہے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ٹریننگ دے رہا ہو، ایک الگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کسی ایک صنعت کے اوپر کام کر رہا ہو، ایک اور ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یعنی کہ جب تک یہ سارے ڈپارٹمنٹ ایک پلان کے تحت انڈر ون امبریلا، ادھر ون امبریلا ہو یا ٹائٹلی کوآرڈینیٹڈ ہو. ایک اسکالر ہیں وہ اس کو مشن پالیسی کی بات کہ بھئی ایک مشن جیسا آپ نے ایٹم بم بنایا، اس میں مختلف ادارے جو تھے، چاہے ہیومن ریسورس کا ادارہ تھا، سائنس کا ادارہ تھا، انویسٹمنٹ کا ادارہ تھا، اور ادارے جو تھے وہ سارے ایک سنک ایک ساتھ مل کے ایک آبجیکٹو اور ایک گول کو پانے کے لیے کام کر رہے تھے. جب تک آپ اپنا طرز حکومت اس طرح کا نہیں بناتے، یعنی کہ جو آپ پورا آپ کو اپنا ایک امپلیمنٹیشن فریم ورک تبدیل کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک الگ منسٹر جو ہے وہ الگ دنیا میں کام کر رہا ہو، ایک اور منسٹر ایک الگ دنیا میں کام کر رہا ہو، اور آپ سمجھیں کہ سم ہاؤ جو ہے وہ مارکیٹ اس سب چیز کو کمپیٹیٹو بنا لے گی. اس طرح دنیا میں نہیں ہوتا. پورا فوکسڈ ایفرٹ کی ضرورت، فوکسڈ. اور ریاست، یہ کام ریاست کی لیڈرشپ کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو میری جو بنیادی کرٹیک ہے، میرا آخری سوال یہی تھا پروفیسر صاحب کہ یہ سب آپ نے کہہ دیا کہ یہ ریفارمز ہونے چاہیے، یہ کرے گا کون؟ جی وہ خیر مجھے بھی اس کا اتنا اندازہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کون کرے گا، لیکن ایشو اس وقت یہ ہے کہ اگر آپ ڈی سیکیورٹائز کی بات کریں تو پھر میرا کوشچن پھر وہی ہے، آپ نے تو ایک بتا دیا، آپ نے ایز اے ڈاکٹر بتا دیا کہ یہاں پرابلم ہے، مگر یہ ڈی سیکیورٹائز کون کرے گا ہماری ریاست کو؟ دیکھیں وہ ایشو تو یہی ہے کہ جو لوگ پاور میں ہیں وہ ڈی سیکیورٹائز بھی نہیں چاہتے، کیونکہ ان کے سارے وہ پاور آپ کو نہیں دیں گے. یہ آپ کی بات ہے، یہ تو صرف سیاسی عمل کا ایک حصہ ہے، ایک سیاسی عمل سے گزرنا پڑے گا. اور یہ صرف اور صرف میرا اپنا خیال تو یہی ہے کہ میں کہ بیسکلی اس ملک میں اس وقت ایک سیاسی تحریک چاہیے. سیاسی میرا اگر آپ مجھ سے پوچھیں، سیاسی پارٹی نہیں چاہیے، لیکن ایک سیاسی تحریک چاہیے جس کے کچھ آبجیکٹیوز ہوں، جس کے کچھ گولز ہوں، اور وہ تحریک جو ہے جس میں مختلف، چاہے وہ لیبر یونینز ہوں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ یونینز ہوں، کیونکہ یہ آپ کی سول سوسائٹی بھی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، اور اس وجہ سے آپ کی جمہوریت بھی ایگزسٹ صحیح معنوں میں تو جمہوریت نہیں ہے، ایک الیکٹورل پروسیس ہے، 5 سال بعد الیکشنز ہوتے ہیں، الیکشنز بھی کیسے ہوتے ہیں، اور وہ بھی کیسے ہوتے ہیں. سو جب تک آپ کی معاشرے کی مختلف تنظیمیں اور لوگ، یعنی ریاست اور لوگوں کے درمیان کا جو حصہ ہے جس کو آپ سول سوسائٹی کہتے ہیں، جس میں سیاسی پارٹیاں بھی شامل ہیں لیکن لوکل گورنمنٹ نہیں ہے، تو بغیر لوکل گورنمنٹ کے کس طرح سے کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ یہ میری، یعنی مجھے تو اگر آپ لاہور کے بارے میں پوچھیں تو مجھے تو میئر چاہیے، مجھے چیف منسٹر اور پاور جو ہیں وہ نیچے تک جائیں. وہ تو بنیادی ضرورت ہے اس وقت ہماری کہ بھئی لوکل گورنمنٹ ہو، اور لوکل گورنمنٹ کے علاوہ آپ کے پاس لوگ جو ہیں ان کے جڑت کے طریقہ کار ہوں، یعنی کہ ہر قسم کی یونین ہو. یونین جو ہے وہ آپ نیگیٹو سینس میں نہ لیں، یونین جو ہے وہ آخر میں نے کہ اگر ایک اسٹریٹ وینڈرز کی یونین ہوگی تو اسٹریٹ وینڈرز کی یونین اسی علاقے میں لوگوں کو ریگولیٹ بھی وہی کرے گی، ان کی اسکل ڈیولپمنٹ بھی وہی کرے گی کہ بھائی آپ جو ہے ہائیجینک طریقے سے جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ دیا جائے عوام کو، وہ بھی وہ یونین کے تحت ہی آپ کر سکتا ہے. ریاست ہر چیز تو نہیں کر سکتی. سو یہ صرف اور صرف ایک میرے خیال میں تو ایک سیاسی تحریک کے ہی تھرو آپ ریاست کو تبدیل کر سکتے ہیں بغیر سیاست کے. چلیں پروفیسر صاحب، بہت بہت آپ کا شکریہ.
اور آپ سے ایک وعدہ لینا ہے کہ آپ کو بہت جلدی کراچی بلائیں ضرور، گے بالکل. اور ارتقا کے اندر جو ہے آپ کا ایک سیشن رکھیں گے اور وہاں پہ پھر مزید آپ سے بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو. محنت کش اس دنیا سے جب اپنا حصہ مانگیں گے، ایک باغ نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے، ایک باغ نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے.